ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم حضرات علماء اکرام، ثناخان مصطفیٰ، دیگر سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں صاحب خانہ کو، ان کے تمام بچوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ تمام معاونین نے محفل ذکر مصطفیٰ کو اور ان کے ساتھ ساتھ شرکائے محفل کو، منتظمین محفل کو اور نقیب محفل کو دل کی عطا گہرائیوں سے بزم صدر کائنات وسلم سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود میں صاحب خانہ کے ذوق اور محبت کو دیکھ کر حاضر ہو گیا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی پچھلے سالوں کی نسبت، ماشاءاللہ بڑا ہی اعلیٰ انتظام انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تقریر تو مجھ سے پہلے آپ نے سن لی اور بڑی مختصر اور جامع اور معنی گفتگو تھی۔ پیغام میرا بھی وہی ہے جو ان کا ہے، اور جو باتیں باقی عرض کرنی ہیں وہ ثناخان مصطفیٰ نے اور نقیب محفل نے بڑے خوبصورت انداز میں، بلکہ میرے پاس اتنے خوبصورت الفاظ بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ چنے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، تو میرے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں خوبصورت کہ میں ان الفاظ میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطور نذرانہ یقین کے پیش کر سکوں، اور وقت بھی کم ہے، نماز کا وقت بھی ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی جہاں اتنی خوبصورت باتیں ہوئی میں اب کون سی بات کروں، جبکہ مجھے گفتگو کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ دو تین ٹوٹی پھوٹی باتیں حاضری کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے صرف۔ ایک تو سب دوستوں کو یہ معلوم ہے، آپ نے ایک بار نہیں بارہا یہ آیہ مبارکہ سنی ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، حیوانات کے لیے نہیں، نباتات کے لیے نہیں، جمادات کے لیے نہیں، شجر و حجر کے لیے نہیں، زمین و آسمان کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ صرف نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ ساتھ یہ فرمایا ہم نے رسول بھی ایسا بنایا جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے سراپا رحمت ہے۔ پہلے نبی تھے، رسول تھے، دائرہ رسالت اور نبوت محدود تھا، ہم نے آپ کا دائرہ نبوت اور رسالت بھی وسیع کر دیا، ایک ملک تک نہیں،
روئے زمین تک نہیں، زمین اور آسمان تک نہیں، کائنات کی ہواؤں فضاؤں تک نہیں، دشت و جبل تک نہیں، صحرا و دریا تک نہیں، ہم نے تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رسول بھی بنایا، اور جس ذرے کے لیے رسول اور نبی بنایا اس کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بھی بنایا۔ دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ میں رب العالمین، تو رحمت للعالمین۔ سمجھنے کے لیے یہ نقطہ ہی کافی ہے کہ محبوب کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں، کائنات کی اس ذرے کا تو رسول ہے، جس کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت۔ یہ بھی عرض کر دوں، جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ میری ربوبیت کا محتاج ہے زندگی کے لیے، اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ظاہری اور باطنی حیات کے لیے تیری رحمت کا محتاج ہے۔ اور پہلی رحمت تو یہ ہے کہ تیری رحمت کے صدقے میں یہ میں نے کائنات بنائی۔ اگر تو نہ ہوتا یہ کائنات وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کا، جان ہے تو جہان ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف اختصار کے ساتھ یہ چند کلمات عرض کر رہا ہوں، لمبی تقریر کا وقت نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جس طرح سے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جس ذرے کا وہ رب ہے اس ذرے کے لیے اب رحمت ہے۔ یہ بھی قدرتی بات کہ کائنات کا جس ذرے کے لیے وہ رب ہے، کائنات کا ہر ذرہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ ہر چیز کو معلوم ہے وہ ہمارا رب ہے۔ شجر و حجر نہیں، زمین و آسمان، نباتات و جمادات، جن و انسی نہیں، گھاس پھوس تک ہر چیز کو معلوم ہے وہ ہمارا رب ہے۔ تو جب ہر چیز کو معلوم ہے وہ ہمارا رب ہے، اسی طرح کائنات کے جس ذرے کے لیے آپ رحمت ہے، اسی طرح ہر ذرہ بھی جانتا ہے وہ ہمارے صرف ہم ہی حضور کے امتی نہیں، جنات ہی حضور کے امتی نہیں، ملائکہ ہی حضور کے امتی نہیں، انبیاء ہی صرف حضور کے امتی نہیں، اور امتی نہیں، حوریں ہی حضور کی امتی نہیں، بلکہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا امتی، کیونکہ آپ کائنات کے رسول ہیں۔ یہ اعلان خداوندی ہے کہ آپ ساری کائنات کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لیے آپ رسول بن کر آئیں اور کائنات کو معلوم ہی نہ ہو؟ تو جس طرح سے کائنات کے لیے آپ رسول ہیں، تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اب اس کی
کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. یہ صرف میں کوئی عقیدت اور محبت سے تو نہیں بات کر رہا, یہ تو قرآن کا اعلان. اب اس کی دلیل کون کون سی دور تھی؟ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں. میں نے تو آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی, کوئی واعظ, کوئی تقریر علماء کی ایسی نہیں سنی کہ جس میں یہ نہ ہو. حضور فرماتے ہیں کہ میں کہیں سے گزر رہا ہوں تو مجھے جاتے ہوئے گزر رہا ہوں, میں ریگستان سے گزر رہا ہوں, میں پتریلی زمین سے, لیکن مجھے ادھر سے بھی آواز آتی ہے الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. ادھر سے آواز آتی ہے الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کون ہے جو مجھ پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے, کوئی نظر نہیں آتا. ادھر دیکھتا ہوں صدائیں آ رہی ہیں الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, لیکن کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. آپ پوچھتے ہو گے ساتھ حضرت علی سے, علی آواز نہیں, آواز تو آ رہی ہے, پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. یہ صرف علی کو سمجھانے کے لیے, صحابہ کو بتانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ بات نہ کھلتی ہم تک یہ باتیں کیسے پوچھتی. پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو دائیں بائیں سے آپ پر مسلسل درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علی یہ پتھر ہے, یہ کنکر ہے, یہ مجھے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. پتھر بھی حضور کو پہچان. ایک پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے, وہ سبیل پر جب آپ تشریف لے گئے, تھا تو پہاڑ, لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا احادیث کی تمام کتابیں, سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھی, آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہاڑ کے اوپر چڑھے ہی پہاڑ وجد میں آ گیا, پہاڑ رقص کرنے لگ گیا. سبحان اللہ, مرحبا. یہ کیوں وجد کر رہا؟ اس کے متعلق کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا. اصل بات یہی, سب کا لب لباب یہی تھا کہ پہاڑ وجد میں کیوں آیا. اب اس نے سمجھا میری قسمت جاگ اٹھی, میری قسمت جاگ اٹھی کہ میرے سینے پر, میری آنکھوں پر نالین مبارک مصطفیٰ سے جھومتے اور مسکراتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا اب تھوڑی دیر ٹھہر جا, تجھے معلوم نہیں میں یہاں اکیلا ہی نہیں, میرے ساتھ صدیق, ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ کسی انسان سے نہیں, پہاڑ سے بات ہو رہی ہے. پہاڑ, تجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ ایک صدیق ہے اور ایک عمر بھی ہے. وہ پہاڑ کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے مجھے تو جانتا ہے, لے بھی یہ بھی جان لے کہ میرے ان دونوں غلاموں کو بھی جان لے. تو گویا پہاڑ صرف حضور کو نہیں جانتے, حضور کے غلاموں کو بھی پہچانتے تھے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ پہاڑ, آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے, صحابہ کو فرما رہے ہیں صحابہ صرف تم ہی میرے ساتھ محبت نہیں کرتے, یہ پہاڑ یہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں.
اور اگر یہ محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ غلامان مصطفیٰ کو بھی سبق نصیب ہو جائے اور سیکھ لیں کہ اگر ہم ملٹری فارم میں بیٹھ کر حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، حضور کا عشق، حضور کی محبت دل میں لے کر ہم جھوم جھوم کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اے غلامان مصطفیٰ، اے ملٹری فارم والوں، تمہیں مبارک ہو. اگر تم یہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو تو سن لو، اگر پتھروں نے بھی ذکر مصطفیٰ کیا ان کی بھی تقدیر بدل گئی. ہماری تقدیر نہیں بدلے گی. احد اگر محبت رکھتا ہے حضور سے اور حضور اسے محبوب بنا رہے ہیں، تم اگر اللہ کے نبی سے محبت کرو گے، اللہ کا نبی تم سے محبت نہیں فرمائے گا. ضرور انشاءاللہ. یہ ذکر کی محفلیں، نعت رسول کی محفلیں، یہ محبت رسول پیدا کرنے کا ذریعہ. اور جس دل کے اندر یہ محبت رسول آ جائے گی تو جس طرح پھر پہاڑ سے فرمایا میں تو پہاڑ سے بھی محبت کرتا ہوں. ستونِ ہنانا کا نہیں آپ نے سنا؟ کھجور کا وہ درخت جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور ارشاد فرماتے تھے. آج پہلے دن آپ کے لیے ممبر بنا لیا گیا لکڑی کا، اور فاصلہ کتنا تھا؟ جو کھجور کا وہ تنا تھا اتنا ہی تھا جتنا یہ گلدستہ ہے، اتنا ہی تھا جتنا یہ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے انہیں معلوم ہے. اتنا ہی فاصلہ تھا. یہ کھجور کا تنا تھا پہلے، ٹنڈ، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے نماز پڑھتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تقریر فرماتے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے لیے کھڑا ہونا ذرا مشکل ہے، احتراماً انہوں نے ممبر بنا دیا. آج پہلا جمعہ آپ اس ممبر پر جا کے آ کے بیٹھے ہی بیٹھنے کی دیر ہے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ جس طرح بچہ بلاتا ہے اور چیخیں مارتا ہے، اس درخت کے، اس کھجور کے تنے نے چیخیں مارنا شروع. اس میں جان تھی. درخت جس کو ہم جلاتے ہیں ان میں جان ہوتی ہے. جان ہوگی وہ بولے گا. معلوم ہوا لوگوں کی نگاہوں میں وہ ایک کھجور کا ٹنڈ تھا، تنا تھا، لیکن نسبت مصطفیٰ سے اس کے اندر جان بھی پیدا ہو گئی، پہچان بھی پیدا ہو گئی. حضور کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. اور صرف جانتا اور پہچانتا ہی نہیں، حضور کی محبت میں بھی گم ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کہ یہ آواز کس کی بلند ہو رہی ہے. کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، لیکن اس کی یاد میں وہ رو رہا تھا. اسے تو معلوم تھا کہ میری یاد میں کون کون کہاں کہاں بیٹھ کر روتا ہے. کوئی اکیلے بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر رہا ہے، رو رہا ہے. کوئی کسی محفل میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر حضور پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر کے رو رہا ہے. کوئی کرم کے اندر بیٹھ کر اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر یاد مصطفیٰ میں آنسو بہا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے صحابہ تمہیں معلوم ہو نہ ہو، لیکن کائنات کا وہ ذرہ جس کا میں رسول ہوں، جو میرے ساتھ محبت کر رہا ہو، وہ کہیں ہے، کہیں بھی ہو، جس سے رب کو معلوم ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اسی طرح مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ میرا غلام ہے. کون کون کس کس حال میں ہے مجھے معلوم ہے. اٹھے اور سب صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے کوئی اپنی توہین نہیں محسوس کی. آپ نے منبر مبارک چھوڑ دیا اور کائنات کا والی
اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سب صحابہ کے کرام کے سامنے اس کھجور کے تنے کو جا کر سینے سے لگا۔ یہ ایک سبق بھی تھا، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، خواہ وہ پتھر ہے یا وہ کھجور کا تنا ہے، میں اسے سینے سے لگا لیتا ہوں۔ آپ بھی سینے سے لگانے کے قابل ہے نا؟ اگر درختوں کو محبت کی وجہ سے سینے سے لگاتے ہیں، اگر کوئی انسان ہو کر حضور کی محبت دل میں پیدا کرے، اسے سینے سے نہیں لگائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوا؟ سب صحابہ نے دیکھا کہ جو ہی آپ نے اسے سینے سے لگایا، میں تو سمجھتا ہوں اس وقت چشمے فلک بھی جھک کے اس پتھر اس درخت کو مبارکبادیاں پیش کر رہی ہوگی کہ تجھے کائنات کے والی نے سینے سے لگا دیا ہے۔ آسمان جھک کر اسے سلام پیش کر رہے ہوں گے، کائنات جھوم اٹھی ہوگی، عرش الہی جھوم اٹھا ہوگا، اس کی قسمت پر وجد کر رہا ہوگا کہ کھجور کے تنے تیری قسمت پر قربان کہ تجھے آج تاجدار کائنات نے سینے کے ساتھ لگایا۔ پھر کیا ہوا؟ جب تاجدار کائنات نے اسے سینے سے لگایا، صحابہ اکرام سب کہتے ہیں پھر دیر نہیں لگی، اس کی ٹھنڈک جب اس درخت نے محسوس کی، اسے سکون آ گیا، چین آ گیا، اس کی بے تابی کے اندر تاب آ گئی، اپنی قسمت پر جھوم اٹھا۔ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج اگر میں اس تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا، قیامت تک یہ درخت روتا رہتا، اس کی چیخیں تم سنتے رہتے۔ یہ سبق بھی تھا، اگر ایک کھجور کا تنا حضور کی یاد میں روتا ہے تو انسان ہو کر حضور کی یاد میں نہ روئے۔ وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر رہا تو انسان ہو، اور انسان ہو کر حضور کو پہچانے نہ، حضور سے تعلق پیدا نہ کرے، اس کا دل آپ کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا نہ ہو، اس انسان سے کھجور کا تنا بھی تھا۔ یہ ایک پیغام بھی تھا اس طرف کا۔ تو معلوم یہ ہوا، بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال یہ اگلی بات بھی کر دوں کہ بات صرف یہاں تک نہیں ختم ہوئی، سینے سے ہی لگایا، بلکہ سب صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، منظر ہے۔ حضور نے پھر اس کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اپنی بات اسی پہ، اگلی جو چیزیں میں نے بیان کرنی تھی وہ دوبارہ سے اسی پہ ختم کرتے ہیں بات کو۔ اسے گفتگو شروع کی۔ یہ ایک عجیب منظر ہے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ کھجوریں بولا نہیں کرتی، درخت بولا نہیں کرتے، اور کھجور سے گفتگو ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کائنات کی ہر چیز حضور کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، بے شک محبت بھی کرتی ہے، اور حضور اسے پھر نوازتے ہیں۔ اسے پوچھا کیا کھجور کے تنے، یہ تو میں نے محسوس کر لیا کہ تو میری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تو میری محبت میں رو رہا ہے، اب بتا۔ حضور کی رحمت جوش میں آ گئی، سبحان اللہ، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت تھے۔ بتا کیا چاہتا ہے، تجھے انعام کیا دیا جائے؟ سبحان اللہ، یہ پیغام تھا ہر غلام مصطفیٰ کے لیے، ہر عاشق رسول کے لیے، ہر محب مصطفیٰ کے لیے، کہ تو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو بتا
کیا چاہتا ہے تجھے کیا انعام دیا جائے سبحان اللہ اپنی منہ مانگی مراد پالے یہ صرف ہمیں ہی مرادیں نہیں ملتی ہماری ہی بگڑی نہیں بنتی یہ درختوں کی بھی بگڑی بن جاتی وہ کیا تھا پہلے ٹنڈ تھا اس کے اوپر شاخیں وغیرہ نہیں تھی ٹنڈ تھا صرف سیدھا سا خشک ٹنڈ تھا حضور مسکرا کے پوچھتے ہیں بتا اگر چاہے ابھی سے تجھے ہرا بھرا کر دیا نئی روح پیدا کر دی جائے تیرے اندر نہیں جان پیدا کر دی جائے سب کے سامنے تو سر سبز و شاداب ہو جائے سبحان اللہ پتے لگ جائیں ٹہنیاں لگ جائیں تیرے ساتھ کھجوروں کے گچھے لگ جائیں اور لوگ قیامت تک تیری کھجوریں کھاتے رہیں یہ کچھ چھوٹا سا انعام تو نہیں جو بھی مدینہ منورہ آئے وہ تیری کھجوریں کھایا کرے یہ چھوٹا انعام نہیں لیکن میں بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے عیسائی بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہم بھی اس کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن کن کو زندہ کرتے تھے جس میں جان تھی روح نکل گئی مردہ ہو گیا جان تھی روح نکل گئی مردہ ہو گیا لوگ آتے حضور کو ان کو آزمانے کے لیے آپ اشارہ کرتے قم باذن اللہ اللہ کے اذن سے اٹھ جا جان پیدا ہو جاتی کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں یہ ذکر نہیں کہ تمہارے نبی نے ایسے مردوں کو زندہ کیا ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی عاشق وہاں بیٹھا ہو تو وہ جواب دے گا کہ اگر وہ انسان جس کے اندر روح تھی تھوڑی دیر کی روح نکل گئی تو پھر اللہ کی اذن سے وہ روح لٹا دی یہ بھی کمال ہے یہ بھی معجزہ ہے لیکن ہمارے آقا نے انسانوں کے اندر روح نہیں پیدا کی سبحان اللہ مردوں میں روح نہیں ڈالی مردوں میں روح نہیں ڈالی مردوں کے اندر جان پیدا نہیں فرمائی ہمارے آقا نے تو کھجور کے ٹنڈوں کے اندر ان کے اندر جان پیدا کر دی اسے پوچھا جا رہا ہے بتا چاہے تو تیرے اندر روح پیدا کر دی جائے تیرے اندر جان پیدا کر دی جائے میرے آقا نے تو درختوں کو بھی زندہ کیا سبحان اللہ پتھروں کو زندہ کیا ابو جہل آیا مجھے بتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے میں تجھے رسول مان لوں گا کسی موقع پہ شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا بڑا اپنی طرف سے شیر بن کر آیا اگر تو بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے تو خبریں تو بتاتا ہے قیامت کی تجھے اتنا تو معلوم نہیں میری مٹھی میں کیا ہے اگر تو بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا اس کے کئی جواب ایک جواب تو اس کا یہ تھا کہ تیری مٹھی میں یہ ہے لیکن میرے آقا نے اسے یہ جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ وہ بات پوچھنے والی پوچھ سوال کرنا ہے سوال کرنے والا کر وہ یہ تو چھوٹے بچوں کا کام ہے بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں بتا کیا یہ تو سوال بچوں والا ہے اور بڑوں والا سوال کر یہ پوچھتا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے چچا بجائے مجھ سے پوچھنے کے بجائے مجھ سے پوچھنے کے جو چیز لے کے آیا ہے مٹھی میں جو چیز لے کے آیا ہے مٹھی میں تو اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتا اور مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی اور یہ جواب تو تجھے یہ چیز بھی دے دیتی اسے پوچھنے والی بات پوچھ یہ جواب تو مٹھی والی چیز سے پوچھ لے
ہاں؟ وہ خود ہی نہ تجھے بتا دے. وہ آیا تھا چیک کرنے کے لیے. اگر آپ بتائیں گے تو میں آپ کو مانوں گا رسول ہے. آپ نے ایک ہی جواب میں کتنے جواب دے دیے. ایک جواب یہ بھی تھا تو مان نہ مان, تو مجھے رسول نہ بھی مانے گا کوئی فرق نہیں. تو میری گواہی تو کون کون دے رہا ہے؟ وہ جسے لے کے آیا ہے ہاتھ میں اسی سے پوچھ لے. وہ ہکا پکا رہ گیا یہ کیا ہے. اور سمجھ اس وقت آئی کہ جب وہ مٹھی کے اندر جو چیز لے کے آیا تھا وہ ایک نہیں تھی, بہت ساری کنکریاں تھیں, پتھر کے روڑے تھے, کنکریاں تھیں. جب ہر کنکری میں سے الگ الگ آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. وہ کنکریاں اعلان کر رہی ہیں اس کے ہاتھ میں. ہر ایک اللہ پاک نے زبان بھی عطا فرمائی, جان بھی عطا فرمائی. پتھروں کے اندر جان پڑی کہ نہیں پڑی؟ بے شک. اور جان بھی ہو تو پہچان نہ ہو بات نہیں بنتی. کتنے لوگ حیدر پھر رہے ہیں, جاندار ہیں, انسان بھی ہیں, جاندار بھی ہیں, انہیں آج تک آقا کی سمجھ نہیں آئی. مناظرے کر رہے ہیں لوگوں سے, بحث کر رہے ہیں لوگوں سے, آج تک پہچان مصطفیٰ نہیں ہوئی, آج تک معرفت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئی. پتہ تو تب ہے جان بھی ہو پہچان بھی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پہچانتے نہیں. جس دن پہچان ہو جائے گی تو مناظرے ختم ہو جائیں گے, ویسے ختم ہو جائیں گی. جسے پہچان ہوئی اس نے کسی سے مناظرہ نہیں کیا. ایسے کرنی نے کسی سے مناظرہ کیا, انہیں پہچانے مصطفیٰ ہو, وہ جھوپڑی میں بیٹھ کر روتے رہے. جسے جسے بھی پہچان ہوئی ہے اس کی زبان گنگ ہو گئی. یہ جو طوطوں کی طرح بولے جا رہے ہیں انہیں ابھی پہچانے مصطفیٰ ہوئی نہیں. پتھر اعلان کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ پاک کی توحید اور اس کی وحدانیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور رسالت مصطفی کا بھی اعلان کر رہے ہیں. واشہد ان محمد رسول اللہ. معلوم ہوا پتھر جانتے بھی تھے, ان کو پہچانتے بھی تھے. صرف پہچانتے ہی نہیں تھے, صرف پہچان سے بھی بات نہیں ہوتی, محبت سے ہوتی ہے. پہچان بھی ہو جائے اور محبت نصیب نہ ہو بات پھر بھی نہیں بنتی. آج کی محفل کا یہی پیغام سمجھیں, حضور کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور حضور کی پہچان کے لیے یہ محافل ذکر ہے, حضور کی محبت کے لیے یہ محافل ذکر ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ صرف کھجور کا تنا نہیں, پتھر وہ بھی اعلان کر رہا ہے. حضور نے تو پتھروں میں جان ڈالی. آپ بات کر رہے اسے کھجور کے تنے سے کہ تو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو بتا تجھے کیا انعام دیا جائے. اگر چاہے تو تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے, شاخیں لگے, پتے لگے, کھجورے لگے اور قیامت تک لوگ تیری کھجورے اس سے فیض یاب ہوتے رہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. لیکن قربان جاؤں اگلی بات پر, تھا وہ کھجور کا تنا, لیکن جو جواب دیا میرا خیال ہے آج بہت کم انسانوں کو بھی وہ جواب نصیب ہوگا. وہ جواب مجھے بھی نہیں آتا, آپ کو آتا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ, اپنی زبان میں اپنے انداز سے سر ہلا دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہرا بھرا ہونے کی ضرورت نہیں, مجھے اپنے اندر جان بیٹھ ڈالنے کی ضرورت نہیں, مجھے شفا یاب ہونے کی ضرورت نہیں. میں نہیں چاہتا میں ہرا بھرا ہو جاؤں, کھجورے لگے لوگ کھجورے کھائیں. اس فیض سے کہیں
افضل میرے لیے یہ بات ہوگی اگر یہ کرم فرما دے. میں تو رو رہا ہوں, اس لیے تو نہیں رو رہا ہوں مجھے کھجورے لگ جائیں. یا رسول اللہ میں تو رو رہا ہوں جو نسبت آپ کے ساتھ مجھے حاصل تھی آج تھوڑی سی دوری نظر آئی, مجھ سے برداشت نہ ہو سکی, مجھ سے برداشت نہ ہو سکی. میں ہرا ہونے کے لیے تو نہیں کرتا تھا, میں تو رویا ہوں اس لیے یا رسول اللہ جب قیامت کا دن آئے گا آپ جنت میں مقام محمود پر فائز ہو جائیں گے, اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جب میں اتنی جدائی برداشت نہیں کر سکتا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ چیخیں تو اس لیے نکل رہی. یا رسول اللہ مجھ پر یہ کرم فرما دے, میں یہ انعام چاہتا ہوں جنت میں بھی جس مقام پر بھی آپ فائز ہوں گے میں آپ کے قدموں میں ہوں. یہ نسبت یہ تعلق نہ ٹوٹے, یہ نسبت یہ تعلق نہ ٹوٹے. جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. کھجور کی یہ دعا, کھجور کی یہ التجا سن رہے ہیں, صحابہ سن رہے ہیں کہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. وہ مانگ رہا ہے یا رسول اللہ اگر عطا فرمانے بھی آئے تو مجھے یہ عطا فرمائے کہ جنت میں بھی مجھے آپ کے قدموں میں ہی جگہ ہے. کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے, میں نے پڑھا, کہتے ہیں کہ ان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انجام کی بھی خبر. میں نے پڑھا ہے کہ میرے ساتھ قیامت میں کیا ہو. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب کھجور کے تنے نے یہ التجا کی یا رسول اللہ مجھے آپ کے قدموں میں ہی جگہ ملی, تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ تو پھر اپنے رب سے مانگ, تو میرے بس کی بات نہیں, میرے اختیار میں نہیں. میرے آقا نے سارے صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا اسی میرے ممبر کے ساتھ, اسی میرے ممبر کے ساتھ اس کے نیچے ہی قبر کھودو اور قبر کھود کے اس تنے کو وہاں دفن کر. سب کے سامنے اسے کاٹا گیا, قبر کھودی گئی اور قبر کھود کے ممبر رسول کے نیچے دفن کر دیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت والے دن وہی ممبر مصطفیٰ حوض کوثر کے کنارے پر ہوگا, حوض کوثر کے کنارے پر ہوگا. اسی حوض کوثر کے کنارے پر اسی ممبر پر حضور جلوہ افروز ہوں گے اور وہ کھجور کا تنا آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن ساتھ کیسے اٹھے گا؟ ایسے نہیں کہ قبر میں ہوگا, اسے قبر سے نکال کر حضور کے سایہ کھڑا کر دیا جائے. اعلان ہوگا, جنتی دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں یہ ہے کھجور کا تنا جو حضور سے محبت کرتا تھا, حضور کی خاطر رویا کرتا تھا. آج وہ کھجور کا تنا ہو کر آج جنت میں حضور کے ساتھ. اعلان ہے کہ اگر کھجور کا تنا حضور سے محبت کرے تو جنت میں بھی حضور کا ساتھی. اگر انسان ہو کر ملٹری فارم والے اگر آج کے بعد اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے حضور سے محبت کرنی, آپ اللہ کا تعالیٰ یہ نہیں کرم فرما سکتا کہ قیامت والے دن ہمیں بھی حضور کا جنت میں ساتھی بنا دے, حضور کے قدموں میں جگہ عطا ہو جائے. تو حضور کے قدموں میں جگہ پانے کے لیے پھر آپ بھی جھوم جھوم پر حضور جھوم جھوم کر حضور کی محفل سجایا کریں, نعتیں پڑھا کریں اور کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھا کریں. آخری بات یہ ضرور کرتا ہوں جس کی طرف شاہ صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ نماز کو معمول کریں. یہ زندگی کافی نہیں جس میں ہم لگے سارا دن محنت مشقت کر کے کرتی, فرصت ہی نہیں ہمیں اپنے رب کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے. حلال حرام کا فرق ہونا چاہیے. نماز کے وقت اپنے رب کے ضرور جھکیں,
اور اگر یہ اللہ پاک کرم فرما دے، خدا کی قسم اٹھا تک کہ کہتا ہوں اے ملٹری فارم والوں، آپ کے ہاتھ نہیں پاؤں چومنے کے قابل ہوں گے کہ دن اور رات آپ محنت مشقت کریں اور اپنے رب کے حضور جھکے بھی، جب نماز کا وقت آئے اپنے رب کے سامنے جھکے رہیں، مزدور بھی ہوں اور اللہ کے فرما بردار بھی۔ حضور کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نماز نصیب ہو جائے جنہیں نصیب ہے، زیادہ نہ سے 10 بار، زیادہ نہ سے 10 بار ہر نماز کے بعد، اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے اس کی مرضی، زیادہ نہیں 10 بار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ بڑا تشریف نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں آتا الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ یہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ 10 بار جب درود پڑھیں گے نماز کے بعد، یہ حضور کے ذکر کی محفل سج جائے گی، آپ کے گھر کے اندر بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی۔ ہمارے گھروں کے اندر زیادہ لڑائیاں جھگڑے نا اتفاقی اور بے برکتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے، اللہ کے نبی کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج کی محفل کا پیغام یہی ہے کہ محمد سے وفات یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم ہمارے نا